نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر بیجنگ میں کرغزستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ عظیم ہال میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کرغزستان کے درمیان دیرینہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق اس ملاقات میں اقتصادی اشتراک، علاقائی امن و استحکام اور سیاسی ہم آہنگی پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سیاسی اور اقتصادی روابط کو مزید وسعت دی جائے گی۔ اس ملاقات کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ IMF نے پاکستان کی فوڈ ایمرجنسی کا موقف مسترد کرتے ہوئے $7 ارب کے معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے 5 لاکھ ٹن چینی کی درآمد پر تمام ٹیکسز معاف کرنے کے فیصلے پر IMF نے ناراضگی ظاہر کی ہے اور اسے مالیاتی وعدوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خزانہ اور FBR نے اس ٹیکس چھوٹ کی مخالفت کی تھی، لیکن کابینہ نے ان کے اعتراضات کے باوجود سمری منظور کی۔ FBR نے درآمدی ڈیوٹیز ختم کرتے ہوئے سیلز اور ود ہولڈنگ ٹیکس صرف 0.25% مقرر کیا۔ ادھر چینی کی قیمت $200 فی کلو سے تجاوز کر گئی ہے۔ TCP نے 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا ہے، جس کی آخری تاریخ 18 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اب اس فیصلے پر نظر ثانی اور ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور کر رہی ہے، جبکہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کرشنگ سیزن کے آغاز پر آمادہ ہو چکی ہے۔ پنجاب اور مصر کے درمیان زراعت، لائف سٹاک اور آبی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ دونوں حکومتیں اس اشتراک کو رسمی شکل دینے کے لیے مفاہمتی یادداشت MOU تیار کریں گی۔ بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں مصر نے پنجاب میں جدید زرعی فارمز کے قیام اور زرعی افسران کی تربیت میں مکمل معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر پانی کے باکفایت استعمال، جدید ٹیکنالوجی، زرعی تحقیق اور لائف سٹاک کی بہتری جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے مصر کے وزیر زراعت اعلیٰ فاروق کو پنجاب کے دورے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرتے ہوئے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان طویل المدتی زرعی شراکت داری کو وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی تیزی کا رجحان مسلسل دوسرے روز بھی برقرار رہا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے دن 100 انڈیکس نے زبردست رفتار سے اضافہ کرتے ہوئے نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ مارکیٹ میں 1176 پوائنٹس کے نمایاں اضافے کے بعد 100 انڈیکس 1,37,678 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کل دن کے دوران انڈیکس نے 1,37,727 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو بھی چھوا، جو اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ میں اب تک کی ایک اور بڑی پیش رفت ہے۔ گزشتہ روز مارکیٹ 1,36,502 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی، جس کے بعد آج کی تیزی نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید تقویت دی ہے۔ سانحہ سوات سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں دریاؤں کے تحفظ اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے سماعت کے دوران 384 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے۔ رپورٹ میں سیلاب سے قبل اور بعد میں کی گئی تیاریوں، حکومتی رد عمل اور معطل کیے گئے افسران کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی نے 10 اہم افسران اور ذمہ داران کے بیانات قلم بند کیے۔ رپورٹ کے مطابق سانحے کے 3 روز بعد وزیر اعلیٰ کی جانب سے دریا کے کنارے قائم تجاوزات کے خلاف فوری آپریشن کا حکم دیا گیا۔ تفتیش کے دوران مختلف محکموں کے افسران سے الگ الگ پوچھ گچھ کی گئی۔ اہم انکشاف یہ سامنے آیا کہ پولیس سانحے سے قبل نافذ کی گئی دفعہ 144 پر مؤثر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی، جس سے نقصان کی شدت میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ بارش کی پیش گوئی اور دفعہ 144 کے نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیے گئے ہیں، جبکہ نظام میں موجود خامیوں اور ادارہ جاتی کوتاہیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مونسون 2025 کے پہلے 2 ہفتوں کا بارشوں سے متعلق موازنہ جاری کر دیا ہے، جس میں مختلف صوبوں میں ہونے والی بارشوں کا 2024 سے تقابلی جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد جموں کشمیر میں 2025 میں گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ بارش ہوئی، جبکہ بلوچستان میں بھی اس سال اوسط سے کہیں زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب سندھ اور گلگت بلتستان میں بارشیں معمول سے کم رہیں، خصوصاً سندھ میں بارش کی شدید کمی کا رجحان برقرار ہے۔